الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں اللہ تعالی کی جو سب سے بڑی رحمت ہے اس کے بارے میں مختصر بات آئی تھی۔ اگر اس بات کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو اپنی زندگی ناکافی ہو۔ یہ تو اللہ تعالی کی ایسی رحمت ہے۔ میں نے کہا تھا آپ کو کہ یہ جو رحمت ہے اسی کی بنا پر تو ہمارا وجود ہے۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ دنیا کا وجود اسی طرح اس کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ایمان اور اسلام، یہ بھی اسی رحمت کا اثر ہے۔ اللہ ہی کی رحمت کی بنا پر اللہ تعالی نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول بھی کیسا؟ جو رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت۔ جب اللہ تعالی سب کے لیے رحیم ہے تو رسول بھی کیسا دیا؟ جو سب کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ چاہے وہ رسول کو نہ ماننے والا ہو، ان کے لیے بھی رحمت۔ ایک بات یاد آئی مجھے، جس وقت مکہ والوں نے فرمائش کی تھی، مطالبہ کیا تھا عجیب و غریب
مطالبہ کیا تھا، جس کو یوں سمجھو اس سے زیادہ بے وقوفانہ مطالبہ شاید کوئی نہیں ہوگا، اتنا زیادہ جرأت والا مطالبہ شاید کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ کیا مطالبہ کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے جب کلام مجید کو اللہ تعالی نے نازل فرمایا، مکہ والے کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ انہوں نے چیلنج کیا اللہ کے سامنے، شاید ایسا چیلنج دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا۔ کیا کہا تھا معلوم؟ کہ ان کان من اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے فامطر علینا، تو ہمارے اوپر فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر برسا۔ چیلنج کیا تھا اللہ کو۔ حالانکہ ان کو یوں کہنا چاہیے، بعد میں لوگوں نے تانا بھی دیا تھا قریش کو، اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوسرے قبیلے والوں نے کہ تم تو وہی ہونے کہ جنہوں نے یوں کہا تھا کہ اگر یہ حق کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو۔ حالانکہ یوں کہنا چاہیے اگر یہ حق کتاب اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ہمیں ہدایت دے، یوں کہنا چاہیے، بلکہ الٹا عذاب ہو۔ مانگا انہوں نے، کتنا خطرناک سوال، حل ہو گئی ان کی بے وقوفی۔ بعد میں تانا بھی دیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں بن پڑا ان سے، قریش والوں سے۔ ان کو پتا تھا کہ واقعیتاً یہ بہت احمقانہ ہمارا مطالبہ تھا، ان کو رسوا ہونا پڑا، ذلیل ہونا پڑا۔ حالانکہ یوں کہنا چاہیے تھا یہ اللہ اگر یہ حق کلام ہے تو ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں سمجھ دے دے کہ ہم اس پر ایمان لاویں۔ چلو بتاؤ، یہ خود مانگتے ہیں اور اللہ تو قادر ہے آسمان سے پتھروں کی بارش برسانے پر، سب کو ہلاک کر دے رہے۔ لیکن کیا ہوا معلوم؟ یہ عجیب بات، یہ پوائنٹ کی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بیچ میں، جو علمی بات ہے۔ اگر اللہ تعالی آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں برساتا تو ان کا جو خدشہ تھا، ان کا جو شبہ تھا، وہ باقی رہے گا کہ ہم نے تو کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے تو پتھروں کی بارش ہو۔ اب آپ ہی بتاؤ کیا مطلب اس کا نکلا؟ اگر پتھر کی بارش نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا نہیں؟ اللہ تعالی نے اس کو برداشت کر لیا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، میرے بارے میں اس طرح کا وہ گمان کرے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، میں اس کو برداشت کر لیتا ہوں۔ کیوں معلوم؟ کہ اگر میں عذاب نازل کرتا ہوں تو میرے محبوب کی رحمت کے خلاف ہے۔ یہ عجیب بات کہ اگر میں نے عذاب بھیجا میرے محبوب کی موجودگی میں، میرا محبوب تو رحمت للعالمین ہے، تو ان کی رحمت کے خلاف سمجھا جائے گا کہ اتنی بڑی رحمت دنیا میں ہو اور اللہ کا عذاب نازل ہو، یہ
کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برداشت کیا کہ میرے بارے میں ان کو جو گمان کرنا ہو، جو شک کرنا ہو، میرے کلام کے بارے میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں میرے محبوب کے بارے میں کہ وہ رحمت کا سبب ہے، کہ رحمت کے خلاف میرا عذاب نازل ہو۔ اس کو برداشت کر لیا اللہ۔ رحمت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس کی لاج رکھ لی، اس کو اپنی زبان میں بولتے ہیں لاج رکھ لو، ایسا بولتے ہیں نا یہ۔ تو اللہ نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی لاج رکھی، چاہے اپنے اوپر خدشہ ہو، اعتراض ہو، شبہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ان کو سمجھنے دو کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی لاج نہیں رکھی، اپنے محبوب کی لاج رکھی۔ میرے محبوب کے بارے میں گمان نہ ہو، میرے محبوب کی رحمت کے خلاف نہ ہو۔ اس سے اندازہ لگاؤ کتنی بڑی رحمت۔ کیوں اللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ محمد آپ جب تک ان میں ہوں گے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ یا اللہ، اب اندازہ لگاؤ کیسی بے ادبی، گستاخی، کیسی ایزم، کیسی تکالیف پہنچائی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پکڑ نہیں فرمائی، اللہ نے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ کیسی تکلیفیں دی، پہلے انبیاء کو جو ایذا پہنچائی گئی، اس سے بھی زیادہ ایذا ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی اس دین کے خاطر۔ اور آپ کو پتا ہے پہلے انبیاء کو جب ایذا پہنچائی اللہ تعالیٰ نے عذاب کو نازل فرمایا، لیکن ہمارے آقا کو کتنی تکلیف پہنچائی، پہلے انبیاء سے بھی زیادہ، لیکن عذاب میں مبتلا نہیں کیا، عام عذاب جس کو بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رحمت کے خلاف تھا۔ یہ ہے سب سے بڑی رحمت۔ میں نے جب یہ پڑھا تھا تھوڑی دیر تو میں سب سے وقفے میں پڑ گیا تھا، واقعیتاً کتنی زبردست علمی بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ کی رحمت تو دیکھو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، ان کی صورت میں، اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، صرف ایک رحمت دنیا میں نازل فرمائی، 99 رحمت آخرت میں ملے گی، لیکن یہ 100 کی 100 رحمتیں کب ملے گی؟ ایک رحمت جو دنیا میں نازل ہوئی وہ بھی آپ کے طفیل میں، اور آخرت میں جو 99 رحمتیں مومن کو ملے گی وہ بھی آپ کے طفیل میں۔ اس سے پتا چلا 100 کی 100 رحمتیں آپ کے طفیل میں، تو آپ کتنی بڑی رحمت ہوئی ہے، اس رحمت کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اتنی باتیں الحمدللہ آتی ہے کہ کیا اللہ کی رحمت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو ہے اس کو بیان کروں۔ گزشتہ مجلس میں نے مختصر بیان کی تھی، یہ کم رحمت ہے، کلام مجید ملا آپ کے طفیل میں، یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالی جب تک کلام مجید کو دنیا میں باقی رکھے گا دنیا بھی باقی رہے گی، اور جب اللہ تعالیٰ دنیا کو فنا کرنا چاہے گا کلام مجید کو اٹھا لے گا، اب دنیا فنا ہو جائے گی۔ تو اس سے پتا چلا کلام مجید کے طفیل میں دنیا کا بقا، لیکن کلام مجید کس کے طفیل میں ملا؟ آپ کے طفیل میں ملا۔ شب قدر میں جو نازل ہوا تھا، اس بنا پر تو شب قدر کی فضیلت ہے، کتنی زبردست فضیلت۔ ایک رات میں عبادت کرے تو گویا ایسا سمجھا جائے 1000 مہینوں تک عبادت، لیکن یہ شب قدر ملی کس کے طفیل میں؟ آپ کے طفیل میں۔ کسی کو نہیں ملی، کسی نبی کو نہیں ملی، صرف آپ کو غم ہوا، بس رنج ہوا۔ اللہ تعالی واقعیتاً علماء فرماتے ہیں آپ کے رنج کو بھی نہیں دیکھا گیا، رنج کو دور کر دیا اسی وقت،
اور رنج کس کا تھا معلوم؟ اپنے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے تھا۔ کتنی بڑی رحمت ہے۔ رحمت میں اور سننا، بات کس طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سرسری مت سمجھنا، اس کو سطحی مت سمجھنا۔ تو آپ ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو آپ کو رنج ہوا، اللہ کو تو پتا تھا کہ میرے حبیب کو کس بات پر رنج ہے۔ کبھی دنیا کا رنج نہیں کیا، کبھی اپنی اولاد کا رنج نہیں کیا کہ اپنی اولاد کا مستقبل میں کیا ہوگا دنیاوی اعتبار سے، کبھی نہیں۔ پتا تھا مقدر ہے، اولاد کو مل کر رہے گا، کبھی دنیا کی فکر نہیں کی، آخرت کی فکر، میری اولاد نیک بن جاوے، صالح بن جاوے، بس اسی کی فکر۔ دنیا تو خود بخود آئے گی، یہ تو باندھی ہے، یہ تو خادم ہے دنیا تو۔ بڑی تفصیل ہے اس میں، مستقل مضمون ہے یہ تو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رنج کیا، نہ اپنے بارے میں، نہ دنیا کے بارے میں، نہ اولاد کے بارے میں، نہ خاندان کے بارے میں، نہ مستقبل کے بارے میں رنج کبھی نہیں کیا۔ تو اللہ کو پتا تھا کہ آپ کیوں رنجیدہ ہیں، حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو میرے حبیب کیوں اداس ہے، غم زدہ کیوں ہے۔ آئے حضرت جبرائیل، یہ بھی ایک بہانہ تھا حضرت جبرائیل کے آنے کا۔ جبرائیل بھی بہت چاہتے تھے کہ بار بار ملاقات ہو۔ کسی نبی کے ساتھ اتنی ملاقات نہیں ہوئی جتنی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ کسی نبی کے ساتھ 1 مرتبہ، کسی کے ساتھ 2 مرتبہ، کسی کے ساتھ 5 مرتبہ، کسی کے ساتھ 10 مرتبہ، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 مرتبہ۔ کیسی محبت، کیسی دوستی ہوگی، دوستی تھی۔ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوپر دیکھا کرتے تھے، ذرا نیچے بات کی کسی سے، پھر اوپر دیکھا۔ صحابہ فرماتے کیوں معلوم؟ حضرت جبرائیل کے انتظار میں، ابھی آوے ابھی آوے، ہر وقت انتظار۔ کیسی دوستی ہوئی۔ اور جبرائیل سب سے بڑے افضل فرشتے، وہ خود فرماتے ہیں پوری دنیا میں گھوما، مشرق و مغرب کو میں نے کھنگال ڈالا، کوئی انسان ایسا نہیں جس کو میں نے نہ دیکھا ہو، بلکہ 1,24,000 انبیاء کے پاس وہ خود تشریف لے گئے۔ اور انبیاء کیسی ہستیاں، اپنے زمانے کی یاد رکھنا، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ حسین و جمیل، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل اور مکمل بنایا ہوا ہوتا ہے اپنے زمانے میں، کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر ہر نبی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں فرمائی جو عرف میں، عوام میں، لوگوں میں عیبدار سمجھی جاتی۔ مثال کے طور پر برس والی بیماری کبھی نہیں۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنی اسرائیل میں چینی گولیاں ہوتی تھی، وہ اپنا بدن نہیں کھولتے تھے، تو بنی اسرائیل کیا کہتے تھے کہ اصل میں ان کو ایسی بیماری ہے شرمگاہ پر، کہ جس کی بنا پر وہ اپنی شرمگاہ نہیں دکھاتے، اپنا سطر نہیں کھولتے۔ عام رواج تھا اس زمانے میں، لوگ ننگے نہاتے تھے ایک ساتھ میں تالاب میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی نہیں نہائے ان کے سامنے، اکیلے نہاتے تھے اور پردہ کرتے تھے، تو لوگ تانا دیتے تھے کہ اصل میں ان کو بیماری ہے خصیتین میں، اس بنا پر وہ کپڑے نہیں ہمارے سامنے کھولتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ میرے نبی کے اوپر دھبا لگے، عیب بیان کرے عوام۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا
اپنی طرف سے کہ جس کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا بدن کھلا ہوا لوگوں نے دیکھ لیا. لمبا واقعہ ہے لیکن اشارہ میں آپ کو کرتا ہوں. جہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے چوراہے پر، وہاں تک ننگے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ایب نہیں سمجھا جاتا اس زمانے میں، ایب نہیں تھا. تو سب نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدن اتنا خوبصورت. تمام لوگ کہنے لگے اتنا خوبصورت بدن تو ہم نے کبھی کسی کا نہیں دیکھا. دیکھو اصل میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عیب نہیں دیا کہ جس کی بنا پر عوام میں عیب دار سمجھے جا رہے. کبھی نہیں، کسی نبی کے بارے میں نہیں. اسی طرح مرض کی بیماری یا ایسی بیماری جس سے لوگ کراہت محسوس کرے، جن محسوس کرے، ایسی بیماری کبھی نہیں دی کسی نبی کو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے میں پوری دنیا میں گھما، مشرق و مغرب کو کھنگال ڈالا، 1,24,000 انبیاء کے پاس آیا جو اپنے زمانے کے افضل ہوتے ہیں، سب سے احسن ہوتے ہیں، سب سے کامل و مکمل ہوتے ہیں. میں نے ان کو بھی دیکھا، لیکن محمد کو جو میں نے دیکھا ایسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگاؤ کیا فرماتے 1,24,000 انبیاء میں سے بھی ایسے نہیں تھے جیسے اللہ کے رسول ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گواہی کس کی ہے؟ حضرت جبرائیل کی ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی رحمت، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ واقعیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت کی شکل میں جو ہمیں دیے گئے، واقعیت اس رحمت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 10,000 مرتبہ تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. معلوم نہیں کیا بات کہہ رہا تھا، میں کوئی بات نہیں کہہ رہا تھا حضرت جبرائیل پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چلو اپنی بات پر آ جاتا ہوں، یاد آئے گا تو میں کہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں پوری دنیا کو ایمان ملا، پوری دنیا کو وجود ملا، پوری دنیا کو جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں ملی. ہاں یاد آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ تھے، غم زدہ تھے، اداس تھے. حضرت جبرائیل تشریف لائے، اللہ نے بھیجا کہ جاؤ پوچھو میرا حبیب کیوں رنجیدہ ہے، کیوں غم زدہ ہے. آئے، اللہ کو تو پتا ہے لیکن بتلانے کے لیے کہ دیکھو ان کا مرتبہ کتنا اونچا ہے. اللہ ان کی تسلی کے لیے جبرائیل کو بھیج رہے ہیں. سب معلوم ہے، اس کے باوجود تسلی ہوگی. ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا. آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے دریافت کرنے کے لیے کہ آپ رنجیدہ ہو، اداس ہو، غمزدہ ہو، کیا بات ہے؟ کہ ہاں ایک دم سے مجھے خیال آیا اگلی امت کا کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں میں انبیاء کی عمریں طویل رکھی تھی، ان کی امتیوں کی عمریں بڑی طویل رکھی تھی، 1,000 2,000 سال تک. اور وہ عبادت بھی ایسی کرتے تھے، پوری رات عبادت کرتے تھے، پورا دن، پورا سال مسلسل وہ روزے رکھتے تھے. تو میری امت تو بڑی کمزور ہے، ان کی عمریں بھی بڑی چھوٹی ہیں، 60-70 سال. میری امت کو تو اتنی عمر دی گئی. یاد رکھنا اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے، عمر کا کم ہونا بہت بڑی رحمت ہے اس میں. اب آپ ہی بتاؤ، ایسے حالات ہو، پریشانیاں ہو، مصیبتیں ہو، آفات ہو، بلیات ہو، تکالیف ہو، بیماریاں ہو، اور کسی کی عمر 1000 سال کی ہو جائے. اب آپ ہی بتاؤ یہ اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے.
صرف اس کے لیے مصیبت نہیں، گھر والوں کے لیے بھی مصیبت ہے، گھر والوں کے لیے بھی پریشانی ہے۔ جب ہمارے گھر میں بڑے میاں 90 یا 100 سال کے ہو جاتے ہیں، پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے، پورا گھر دعا کرنے لگتا ہے کہ اللہ ان کو اٹھا لے تو اچھا ہے۔ 100 سال میں اس سے اندازہ لگاؤ، تھوڑی عمر کا ہونا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اور وہ بھی کیوں؟ آپ کے طوفان میں کیا وجہ لکھی ہے آپ کو پتا ہے؟ اس امت کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی رکھی اگلی امت کے مقابلے میں، تاکہ اس امت کے گناہ زیادہ نہ ہوں۔ جتنی زیادہ عمر ہوگی گناہ بھی زیادہ ہوں گے، تو اس امت کی عمر کو اس لیے کم رکھا تاکہ گناہ زیادہ نہ ہو۔ تو پھر بعد میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ زیادہ نہ ہو، لیکن نیکیوں کا کیا ہوگا؟ کہ اگلی امتوں میں تو نیکیاں بہت زیادہ کی انہوں نے، 1000 سال تک، 1000 مہینوں تک مسلسل انہوں نے روزے رکھے، 1000 مہینوں تک مسلسل پوری رات بیدار رہے، تو وہ نیکیوں کا کیا ہوگا؟ اس کا غم تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہ اچھا یہ غم ہے، گئے اللہ کے پاس، ان کو یہ غم ہے، پتا تھا اللہ کا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ایک محبت کا کرشمہ ہے، محبت کی علامت ہے۔ بار بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا آپ کو تسلی ہوتی تھی، اسی بنا پر ایک سال میں پورا کلام مجید نہیں دیا گیا، 23 سال میں تھوڑا تھوڑا اتارا گیا، اور دوسرے انبیاء کو ایک ساتھ میں لیا گیا، بس ایک ہی مرتبہ۔ آپ ذرا اندر میں تہ تک آپ پہنچے نا تو عجیب و غریب باتیں نکلے۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال تک اتنا آہستہ آہستہ قرآن دیا گیا؟ تاکہ ہر وقت ملاقات تازہ ہو، ہر وقت ان کو ثابت قدم رکھا جائے، ہر وقت ان کی جو بار بار جو پریشانیاں ہو وہ پریشانیاں دور کی جا رہی ہیں۔ قرآن میں بھی اس بات کو فرمایا، تو 23 سال میں کلام مجید کو نازل فرمایا، ایک سال میں نازل نہیں فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا آپ کو اس کا غم ہے، اور اپنا غم نہیں تھا، اپنی اولاد کا غم نہیں تھا، دنیا کا غم نہیں تھا، مستقبل کا غم نہیں تھا، بلکہ غم تھا امت کا، کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ میری امت جو امت 60-70 سال کی ہے تو وہ نیکیوں میں تو پیچھے رہ جانے کی اگلی امتوں کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو ایک رات ایسی دیتے ہیں کہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر جاؤ، صرف ایک رات عبادت کر لو۔ اور عبادت بھی کتنے آسان ہے، ایسا بھی نہیں کہ چلو مغرب سے لے کر فجر تک بیدار رہو، مسجد میں سے باہر ہی نہ نکلو، نہ، یہاں تک فرمایا حدیث سے پتا چلتا ہے صرف اس رات کی نمازیں بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر آپ پڑھ لے رہے، مغرب عشاء اور فجر، اور تراویح تو پڑھیں گے، اور تھوڑی بہت عبادت کر لو گے، سحری کے لیے اٹھ جاؤ گے، 2-4 رکعت تہجد بھی پڑھ لو گے، پوری رات کی عبادت ہو گئی، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل گیا ایک رات میں۔ اب آپ ہی بتاؤ، بالغ ہونے کے بعد اگر کسی آدمی کو 10 رمضان ملے تو 10 رمضان، تو ایک رمضان میں 84 سال کی عبادت، تو 10 رمضان میں کتنا ہوا؟ 850 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا، کتنا آسان ہو گیا۔ یہ تھی رحمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق میں اس امت کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعات اس امت کے لیے بڑی رحمت ہے۔ جیسے اب آپ کو پتا ہے اس امت کے لیے کتنی بڑی رحمت، یہ میں آپ کو جو ایک تو وہ واقعہ سنایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، آپ رنجیدہ تھے، تو اسی طرح ایک دوسرے موقع پر آپ غمزدہ تھے، اور وہ بھی کب؟ وفات کے وقت، اس وقت اب آپ کو پتا ہے کہ ہم جیسے جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، ہم بھی وفات کے وقت واقعتاً ذرا رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، ایک تو دنیا چھوڑنے کا، اور اپنے اولاد کو دیکھتے ہیں کہ اولاد کا کیا ہوگا مستقبل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت رنجیدہ تھے، غمزدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محمد پھر رنجیدہ ہے۔ ایسے تو بہت سارے واقعات ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غمزدہ ہونے کا، لیکن واقعی سب کا کھلا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رنجیدہ ہوئے اس امت کے خاطر۔ اب آپ ہی بتاؤ اس امت کے لیے کتنی بڑی رحمت، اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں۔ قرآن آپ کے طوفان میں ملا، رمضان آپ کے طوفان میں ملا،
ملا, ہمارا وجود آپ کے طفیل میں ملا, دنیا آپ کے طفیل میں ملی, اور اسی طرح آخرت آپ کے طفیل میں ملی, بلکہ اس سے بھی آگے ایک بات کہوں, اللہ آپ کے طفیل میں ملا. ہم پہچانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کون ہے, اللہ کی معرفت نہیں تھی کسی کو, اللہ کی معرفت ہوئی آپ کے طفیل میں. اب آپ ہی بتاؤ آپ کتنی بڑی رحمت ہوگی. ہم نہیں جانتے تھے, اللہ کو پہچانتے نہیں تھے. ابھی میں سمجھاتا ہوں, بات آ گئی ایک دم, الحمدللہ ایک دم سے زبان سے یہ لفظ نکل گیا. ہاں تو ایک مرتبہ وفات سے پہلے آپ رنجیدہ تھے, اللہ تعالیٰ نے بھیجے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ جاؤ پوچھو پھر رنجیدہ ہے. آئے, سلام کیا, بیٹھے, پوچھا, اللہ نے مجھے آپ کو بھیجا. اور حضرت جبرائیل بغیر اللہ کے حکم کے کبھی نہیں آتے تھے, اللہ بھیجتے تھے بار بار. تو پوچھا کہ کیوں رنجیدہ ہوں, تو کہ ہاں مجھے غم ہے اپنی امت کا, میری امت کا کیا ہوگا. ابھی میری امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف کوئی فیصلہ نہیں فرمایا کہ میری امت کا انجام کیا ہوگا, میری امت کے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا. یا اللہ, آپ اس سے اندازہ لگاؤ ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہے. ہم جتنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا چاہیں, جتنا درود ہم پڑھے اتنا کم ہے. چلتے پھرتے درود پڑھو, ہمارا فائدہ ہے. اس کے فوائد بے حد ہیں. دنیا کو جو کچھ ملا, بڑے بڑے لوگ جو اونچے مرتبے تک پہنچے, میں آپ کو صحیح کہتا ہوں درود شریف کی کثرت کی بنا پر اتنا درود پڑھو کہ آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق. کوئی مسئلہ آپ کا جو دنیا کا اٹکا ہوا ہو اور انشاءاللہ کثرت سے درود شریف پڑھو گے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا وہ مسئلہ حل نہ ہو. یہ میں آپ کو آخری بات کہتا ہوں. آپ کو پتا ہے علامہ اقبال کی مقبولیت کا راز کیا تھا؟ علامہ اقبال, ان کو علامہ کہتے ہیں, حالانکہ چہرے پر داڑھی نہیں تھی, لیکن بڑے بڑے علماء ان کو علامہ کہتے ہیں. اور ان کی باتیں ایسی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ میں اگر 10 گھنٹے بیان کروں, بغور سننا, 10 مجلسیں ایسی ہو, وہ 1 منٹ میں 10 گھنٹوں کا بیان کا خلاصہ بیان کر دیتے تھے. 1 منٹ میں ایسا شعر بیان فرماتے تھے خلاصہ. واقعیتاً میں کہتا ہوں ان کا ایک ایک شعر آپ کے سامنے جو بیان کرو, ایک ایک مجلس ہو گئی. حالانکہ ایک شعر 10 سیکنڈ کا ہوتا ہے. یہ معرفت اللہ نے دی. ایسی اللہ تعالیٰ نے حکمت کی باتیں ان کی زبان سے جاری فرمائی تھی, اور دل میں ایسی باتیں القا فرماتے تھے کہ علماء اشعار کرتے رہ جاتے. بڑے بڑے علماء ان کے اشعار کو استشہاد کے طور پر بیان فرماتے ہیں. مولانا علی میاں صاحب, مولانا ابو الحسن, انہوں نے ان کے اشعار کی اندازہ لگاؤ شرح فرمائی ہے. اتنے بڑے عالم ان کے عاشق تھے, بلکہ بڑے بڑے علماء ان کے عاشق, حالانکہ چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی. وہ کہتے تھے کہ میری مجبوری ہے, بہت لمبی تفصیل ہے, اب وہ میں مجبوری بیان نہیں کرتا آپ کو, ورنہ اسی میں اپنا وقت ہو جائے گا. واقعیت میں آپ سے میں کہتا ہوں اللہ کے ولی جیسے تھے. ان کے حالات اگر آپ دیکھیں, ان کی زندگی آپ پڑھے تو آپ کو پتا چلے. آپ کو پتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑی مدت میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہوگا. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے میری زبان کھول دی, میرا دل جاری کر دیا. ان کی جو زبان سے حکمت کی باتیں نکلتی تھی, ایسا مضمون اور ایسے اشعار کو بیان فرماتے تھے. کیا وجہ تھی؟ وہ خود فرماتے ہیں درود شریف کی برکت. وہ جب لکھنے بیٹھ جاتے تھے بس قلم چلتا رہتا تھا, علوم نکلتے رہتے تھے. ایسے علوم میں آپ کو کہتا ہوں مجھے بھی سمجھ میں نہ آ رہے. بڑے بڑے علماء اس زمانے میں, شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ, ان کو ایسے ایسے سوال کرتے تھے, وہی جواب دے سکتے تھے. دوسرے عالم کی مجال نہیں کہ ان کو تشفی دے دے, ان کو تسلی کرے, ان کو اطمینان بخش جواب دے رہے. آپ اندازہ لگاؤ ان کے سوالات کیسے ہوں گے کہ شاہ صاحب ان کے سوالات کا جواب دیتے تھے. بڑے عاشق تھے, بڑے معتقد تھے علامہ اقبال.
شانور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس زمانے میں تو جس کو جو کچھ ملا واقعیت یہ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ہر آدمی کیسا تھا؟ آفتاب جیسا پورا خاندان. شاہ عبد العزیز دیکھو, شاہ عبد القادر دیکھو, شاہ رفیع الدین دیکھو, شاہ عبد الغنی دیکھو, یہ سب ان کی اولاد ہیں. بڑی بڑی استعداد والی, صلاحیت والی, چوٹی کے علماء جن کی کوئی مثال نہیں, جن کی کوئی نظیر نہیں. وہ خود فرماتے ہیں یہ جو کچھ ہمیں اپنے خاندان میں ملا درود شریف کی برکت سے. میں صحیح کہتا ہوں, چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہا کرو. دیکھو آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. سنت کی محبت. آپ دکان میں بیٹھے ہیں, کام کرتے ہیں, رستے میں ہیں, رکشا میں ہیں, گاڑی میں, کتنی مرتبہ درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں؟ ہزاروں مرتبہ. ارے ہزار مرتبہ کا جس کا معمول ہو جائے واقعیت اس کے لیے تو بڑی بشارت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا جو جنت کا مقام ہے دکھا دے گا. اب آپ ہی بتاؤ, جب جنت کا مقام آدمی دیکھ لے گا تو وہ مرنے کی تمنا کرے گا, یا اللہ مجھے جلدی سے موت دے دیں, میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. حدیث میں ہے جو اللہ کی ملاقات کو چاہے گا تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو چاہے گا, اور جو نہیں چاہے گا تو اللہ بھی نہیں چاہے گا اس کی ملاقات کو. اب آپ ہی بتاؤ, جب اللہ ہی نے نہیں چاہا اس کی ملاقات تو اس کا انجام کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ تو جب اللہ انتظار اور مشتاق ہوگا اور محبت اور چاہے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ملنا, اپنے بندے کو ملنا, تو اس کا انجام کتنا زبردست ہوگا. تو یہ سب درود شریف کی برکت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہمارے اوپر بہت ہیں, بہت بڑی رحمت ہے اس امت کے لیے. ہاں, تو حضرت جبرائیل آئے, رنجیدہ تھے. پوچھا کہ کیوں رنجیدہ ہوں؟ لیکن میں اس میں آ رہا ہوں اللہ کے پاس, میری وفات ہونے والی ہے, لیکن میری امت کے بارے میں کیا ہوگا مجھے ابھی پتا نہیں. تو آئے جبرائیل علیہ السلام کہ امت کا غم ہے. تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ کہہ دو کہ آپ بے فکر رہو, آپ کو اپنی امت کے بارے میں غم زدہ نہیں رکھیں گے, رنجیدہ نہیں رکھیں گے. آپ اپنی امت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ سوال میں پورا کر دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ میں راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے نجات نہیں پا جائے گا, ایک ایک امتی میرا جنت میں داخل نہیں ہوگا, وہاں تک میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ آپ اس سے اندازہ لگاؤ, اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ جس کی بنا پر آپ راضی ہو جائیں گے, آپ راضی ہو جائیں گے. تمام انبیاء کے بارے میں تو کیا ہے معلوم, انبیاء نے اتنا کیا کہ جس سے اللہ راضی ہو جا رہے, اور اللہ یوں فرماتے ہیں میں آپ کو اتنا دوں گا جس سے آپ راضی ہو جا رہے. کوئی فرق سمجھے آپ, یہ علمی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. انبیاء نے اتنا کیا کہ جس سے اللہ راضی ہو جا رہے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ یوں فرماتے ہیں میں اتنا دوں گا آپ کو کہ جس سے آپ راضی ہو جاؤ محمد, اے میرے حبیب تم راضی ہو جاؤ تو میں راضی ہوں. اللہ آپ اس کے اندازہ لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو تربیت جو یافتہ جو صحابہ تھے, صحابہ کے بارے میں اللہ نے یوں فرما دیا رضی اللہ عنہ. پہلے اللہ نے یوں فرمایا اللہ راضی ہو گیا, ورضوان, اور پھر وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو جب آپ کے جو صحابہ تھے, آپ کے جو تربیت یافتہ جو تھے نا, ان کے بارے میں جب اللہ نے یوں فرمایا ان سے اللہ راضی ہو گیا, تو آپ کیسے ہوں گے کہ جن کی تربیت میں رہ کر اللہ راضی ہو گیا وہ صحابہ سے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا خوش ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تو راضی نہیں ہوں گا. واقعی قربان ہونے کا جی چاہتا ہے, جتنا ہو سکے. آج تک کی زندگی اب جو ہماری غفلت میں گزری, اگر ہم نے زیادہ درود شریف نہیں پڑھا افسوس کرنا چاہیے, اس کی تلافی کر لینی چاہیے.
اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوب توفیق عطا فرما کہ چلتے پھرتے میں درود شریف پڑھتا رہوں. مختصر تو مختصر، کوئی غلط کی بات نہیں. ہاں، سب سے افضل، سب سے بہتر وہ درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا مختصر ہے. ایک مرتبہ ایک تعداد پوری کر لو جو ہم نے طے کر رکھی ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں صحیح کہتا ہوں، گھر سے آپ اگر اسٹیشن پر آؤ گے یا اپنی دکان پر آؤ گے 500 مرتبہ ہو جائے گا، اور دکان سے واپس گھر آؤ گے تو 500 مرتبہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے تو دیکھو، پھر بعد میں دیکھنا اللہ کی مدد کیسے نازل ہوتی. اللہ کتنے گناہوں سے بھی بچا لے گا. اور درود شریف عجیب وظیفہ ہے. کیسا وظیفہ معلوم؟ آپ اخلاص سے پڑھو یا ریاکاری سے، قبولیے. یہ عجیب عبادت ہے. دوسری عبادت تو اگر ریاکاری کے ساتھ ہوگی تو وہ قبول نہیں ہے، لیکن درود شریف تو ضرور قبول ہے. کیوں؟ اس لیے آپ پڑھو یا نہ پڑھو، اللہ تو رحمت نازل فرماتا ہی ہے. تو آپ پڑھو گے تو واقعی اللہ رحمت تو کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم پر 10 رحمت نازل فرمائے گا. بڑی لمبی تفصیل ہے، یہ تو مختصر ضمن بیچ میں بات آ گئی، اس لیے میں کہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا. اس امت کے لیے رحمت کی بات چلتی ہے نا، اور میں آپ کو رحمت سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کتنا بڑا رحیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رحمت ہمیں عطا فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کتنی بڑی رحمت. عام طور پر آدمی 2 موقع ایسے ہیں ہر ایک کو بھول جاتا ہے. ایک انتہائی خوشی کا موقع اور ایک انتہائی غمی کا موقع. یہ 2 موقع پر آدمی ہر ایک کو بھول جاتا ہے. اپنے بیوی کو بھی، بال بچوں کو، ماں باپ سب کو بھول جاتا ہے، بس صرف اپنی ذات، اس کے علاوہ کوئی نہیں. کون سا موقع معلوم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے 2 موقع آئے ہیں انتہائی خوشی کے. شاید ایسی خوشی کا موقع کسی کو نصیب نہیں ہوا، نہ جبرائیل کو نصیب ہوا، نہ کسی نبی کو. اتنا خوشی کا موقع اور ایسا غمی کا موقع شاید کسی کو نصیب نہیں ہوگا. ایسا غم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے گا، ایسا غم کسی پر نہیں آئے گا، آنے والا ہے. تو خوشی کا موقع کون سا معلوم؟ سب سے زیادہ خوشی کا موقع. ایسے تو 2 موقع آئے خوشی کے. ایک تھوڑا سا اس کے مقابلے میں کم جو موقع ہے وہ پہلے میں آپ کو بیان کروں. حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کلام مجید کی تلاوت سے جتنا خوش ہوتا ہے، جتنا توجہ سے سنتا ہے، اتنی آواز کسی کو نہیں سنتا. جس کلام مجید کی جو آواز کو توجہ سے اللہ جو سنتا ہے، اتنی توجہ سے کسی آواز کو نہیں سنتا. عجیب اس کے الفاظ ہیں. یوں سمجھو جب بندہ تلاوت کرتا ہے، یہ تلاوت تو اللہ کا کلام ہے، تو وہ یہ بندہ اپنی زبان سے تلاوت کرتا ہے، لیکن یوں سمجھو کہ اللہ تلاوت کرتا ہے، اللہ کلام کر رہا ہے. کیوں؟ یہ کلام اللہ کا ہے، کلام اللہ کا کلام. بھائی میں کلام کر رہا ہوں، آپ کلام کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ کا کلام ہوا نہیں، آپ کا کلام نہیں ہوا. ہم کلام کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا کلام. تو آپ کی زبان سے گویا اللہ کلام کر رہا ہے. اور ایک اعتبار سے اللہ سنتا بھی. یہ عجیب بات، اللہ کلام بھی کرتا ہے، اللہ سنتا بھی ہے. تو اللہ کو اتنا پسند ہے اپنے کلام مجید کی تلاوت. اس وقت بندے کو جو قرب حاصل ہوتا ہے، اتنا قرب کسی عمل سے نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کلام مجید نازل ہوا، یہ جو میں نے کہا نا بہت تفصیل ہے، یہ تو بیچ میں ضمناً بات کہی میں نے. کلام مجید سے جتنا قرب ہوتا ہے، اسی بنا پر اللہ والے بزرگان جب کسی کی اصلاح فرماتے ہیں، جب اس کی اصلاح عام ہو جاتی ہے، اس کا سلوک طے ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، تو اخیر میں ایک ہی عمل دیتے، ایک ہی وظیفہ، سارے وظائف چھوڑ دیتے. کون سا وظیفہ دیتے ہیں معلوم؟ صرف کلام مجید کی تلاوت. بس اب کلام مجید کی تلاوت کرتے رہو نماز کے اندر، نفل کے اندر. یہ سب سے زیادہ قرب والا عمل ہے.
کسی بنا پر بعض اللہ والے اپنی آخری عمر میں روزانہ ایک ایک قرآن ختم کرتے تھے، بعض دو دو قرآن ختم کرتے تھے، بعض رات میں ختم فرماتے تھے اور دن میں ختم فرماتے تھے، اور جو لطف آتا تھا وہ تو ان کو ہی پوچھے تو پتا چلے۔ مولانا فضل الرحمن گج مراد آبادی فرماتے تھے کلام مجید کی تلاوت میں ایسا مزہ آتا ہے کہ جنت کی حور میں بھی مجھے ایسا مزہ نہیں آئے گا۔ وہ خود فرماتے تھے، حضرت تھانوی کو فرمایا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں تو جنت میں اللہ سے کہوں گا، جب اللہ فرمائے گا کیا چاہیے میرے بندے، تو میں یوں کہوں گا کلام مجید دے دو تاکہ میں اس کی تلاوت کروں، اس لیے کہ یا اللہ مجھے کلام مجید کی تلاوت میں وہ لطف آتا ہے، وہ حوروں میں بھی وہ لطف نہیں آتا۔ اور یوں فرماتے تھے اگر حور آئے گی میرے پاس کلام مجید کی میں تلاوت کرتا ہوں گا، اس وقت حور مجھے اپنی طرف متوجہ کرے گی تو میں یوں کہوں گا اے حور تجھے قرآن کی تلاوت سننی ہو تو بیٹھ، اگر تلاوت نہیں سننی ہے تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ ان کو کتنا لطف آتا ہوگا، ہمیں کیوں نہیں لطف آتا ہے؟ وجہ ہے ہمارے دل میں وہ نور نہیں، وہ ہمارا دل جو دل ہونا چاہیے وہ دل نہیں ہے، دل میں اللہ نہیں ہے، دل میں دنیا کی محبت، کینہ، بغض، عداوت، گندگیاں، بہت ساری چیزیں بھری ہوئی ہے، اس لیے ہمیں لطف کا پتہ نہیں چلتا، وہ نور نہیں ہے ہمارے دل میں، وہ تقوی کا نور جو ہونا چاہیے کہ جس سے عبادت میں لطف آتا ہے، ذکر میں لطف آتا ہے، واقعتاً تلاوت میں وہ مزہ آتا ہے، دعاؤں میں مناجات میں وہ مزہ آتا ہے، دنیا کی کسی چیز میں وہ مزہ نہیں آتا۔ دنیا کی حسین و جمیل اگر کوئی شہزادی کیوں نہ ہو، اس سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی لڑکی نہیں ہے، اس میں بھی وہ مزہ نہیں آتا جو ذکر میں اور مناجات میں آتا ہے۔ ایسے واقعات ہوئے، میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو، مختصر میں کہہ دوں، روایت میں یہ جو ہرقل بادشاہ تھا تو ان کی جو شہزادی تھی، ان کا جو وزیر تھا، ان کی لڑکی اس زمانے میں جس کی کوئی مثال نہیں تھی، لوگ دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے اس لڑکی کو۔ روایت میں ہے، لمبا واقعہ ہے لیکن میں مختصر کہوں گا۔ دو بھائی پکڑے گئے صحابہ میں سے، نوجوان تھے، تین بھائی پکڑے گئے، تینوں بھائی تھے، تینوں بھائی میں سے ایک بھائی بادشاہ کو بڑا سمجھدار لگا، بڑا فہیم لگا، نوجوان 18-20 سال کا۔ انہوں نے کہا کسی بھی طرح اس کو ہمارا بنانا ہے، اگر یہ جو ہمارا بن جاوے میں حکومت دے دوں گا اور اس کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کرا دوں گا۔ ان کو جیل میں رکھا۔ اب کیسے جیل میں رکھا لمبا واقعہ ہے، شروع کا میں سب چھوڑ دیتا ہوں، پھر کبھی موقع آئے گا تو تفصیل سے میں سناؤں گا، ابھی وقت نہیں ہے پورا واقعہ سنانے کا۔ تو ان کو جب جیل میں رکھا، ان کو پھسلانا تھا، بہکانا تھا، تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا کہ کیسے ان کو بہکاوے، تو کہا کوئی حرج کی بات نہیں، میری بچی ہے، آپ کو تو پتا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے حسن و جمال کے اندر، میں اپنی بچی سے میں کہتا ہوں کہ اس کو پھسلا دے، بہکا دے، اپنے گناہ میں مبتلا کر دے، تو کہا کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ لڑکی 40 دن تک بن سنور کر آتی تھی، ہر روز نئے نئے کپڑے، پوری رات ان کے پاس بیٹھتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا 40 رات، تنہائی، اور اسی لیے آتی تھی تاکہ مجھ سے فائدہ اٹھاوے، وہ خود ان کو چھیڑتی تھی لیکن کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ 40واں دن جب ہوا تو پوچھا کیا مرد بھی ہو یا نہیں، تو مسکرائے کہ میں مرد ہوں لیکن میں مومن ہوں۔ کون؟ 18-20 سال کا نوجوان جو اپنے ملک سے الگ ہے اور کامل نوجوانی، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی کے اعتبار سے کامل بنایا تھا۔ وہ یوں فرماتے ہیں ہاں میرے اندر ہے خواہش، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ایسا ہرگز نہ کرنا، اس حکم کی بنا پر میں رکا ہوا ہوں۔ دیکھو کون اللہ، مجھے بھی سمجھاؤ۔ بعد میں پورا سمجھایا، وہ شکار کرنے آئی تھی، وہ خود شکار ہو گئی، مسلمان ہو گئی، اور بعد میں انہیں کے ساتھ شادی ہوئی، یہ عجیب بات۔ تو وہ تھے
ان کو وہ مزہ آتا تھا مناجات میں، اللہ کے ذکر میں، کہ اتنی خوبصورت حسینہ جمیلہ پڑوس میں بیٹھی ہے، 40 رات تک پوری رات ان کے پاس بیٹھی رہتی مصلی کے پاس، لیکن نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے رہے. کیوں؟ ان کو وہ مزہ آتا تھا اللہ کے ذکر میں، مناجات کے اندر، جو مزہ ان میں نہیں آتا تھا. اس کو میں کہتا ہوں واقعتاً کلام مجید میں اللہ نے وہ قرب رکھا ہے، وہ لطف رکھا ہے، وہ مزہ رکھا ہے، ہم نے ابھی تک نہیں چکھا. جو ایک مرتبہ چکھ لیتا ہے، ان کو پوچھو تہجد کے بغیر چین نہیں پڑتا. اگر تہجد جو فوت ہو جائے بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے، وہ خاص وقت ہوتا ہے اللہ کی مناجات کا. اللہ نے 24 گھنٹے میں سرگوشی کا جو وقت رکھا ہے، باتیں کرنے کا جو وقت رکھا ہے، مناجات کا جو وقت رکھا ہے، وہ صبح صادق سے پہلے کا ہے، جس وقت سب پوری دنیا میں سناٹا ہوتا ہے. 24 گھنٹہ تو لوگ بیدار ہوتے ہیں. ایسے وقت میں اللہ یوں چاہتا ہے میرا کون ہے جو اپنی نیند کو قربان کر کے میرے ساتھ سرگوشی کرے، چنی گڑیاں پڑے، مناجات کرے، راز کی باتیں کرے، اپنا دل کا حال سناوے مجھے. یہ جس کو مزہ مل جاتا ہے واقعیتاً چاہے وہ کیسا تھکا ہوا کیوں نہ ہو، تہجد فوت نہیں ہوگی. کہ اس کو پتا ہے نیند میں وہ مزہ نہیں ہے جو تہجد میں ہے. ہم نے تو ابھی فجر کی نماز کا مزہ بھی نہیں چکھا. فجر کی نماز بھی فوت ہو جاتی ہے نیند کی بنا پر. ہمیں تو نیند میں وہ مزہ آتا ہے جو فجر کی نماز میں بھی مزہ نہیں آتا. تو تہجد تو نفل ہے، تو نفل میں کہاں سے مزہ آئے گا؟ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ قرب کلام مجید کی تلاوت میں ہے. حضرت معاویہ صاحب نے بھی یہ بیان فرمایا تھا کہ تہجد کے موقع پر کلام مجید کی تھوڑی سی بھی تلاوت کر لو، اس سے زیادہ قرب کسی عمل میں نہیں ہے، کسی بزرگ کے وظیفے میں بھی نہیں ہے، کسی ورد میں بھی نہیں ہے. جتنا قرب اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کی تلاوت میں تہجد کے موقع پر رکھا ہے، اور آپ نماز کے اندر پڑھیں تو پھر کیا پوچھنا. یہ سب مرنے کے بعد پتہ چلے گا، یہ سب ادھار ہے. بلکہ دنیا میں بھی اللہ سکون دے گا. دنیا میں بھی واقعیت میں صحیح کہتا ہوں، انشاءاللہ العزیز گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کے مسائل حل نہ ہو تو میں آپ کا خادم بننے کے لیے تیار ہوں. تہجد کی پابندی کر. خیر، اس میں تو بڑی سب باتیں ہیں. تو قرب اللہ کے کلام مجید میں. تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو نازل فرمایا، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی، یا اللہ یہ جو عرب ہیں وہ صرف قریش کی زبان نہیں بولتے بلکہ دوسری بھی بہت ساری زبانیں ہیں. آپ نہیں دیکھتے ہمارے گجرات میں گجراتی کتنی قسم کی ہے، پالنپور کی الگ ہے، بروچ کی الگ ہے، سورت کی الگ ہے، بلسار مانا کی الگ ہے، ہر علاقے کی الگ ہے، کاٹیاواڑ کی الگ ہے، ہر علاقے کی الگ ہے. گجرات فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ کہاں کا ہے، کس علاقے کا آدمی ہے، پتہ چل جاتا ہے. تو اسی طرح عرب میں بھی ایسا ہے، عربی الگ الگ ہے. تو بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی، یا اللہ ایک قریش کی زبان دوسرے لوگوں کے لیے بڑی مشکل پڑے گی، ان کے لیے ادائیگی بڑی مشکل ہے. یا اللہ تو اجازت دے دے اس کلام مجید کو دوسری زبان میں، دوسرے کی زبان میں بھی پڑھنے کی اجازت. بار بار دعا کی، بار بار دعا کی. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی. اس دعا قبول میں اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا، اللہ اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یوں فرمایا کہ جاؤ محمد کو کہہ دو کہ آپ نے بار بار مجھ سے جو مطالبہ کیا الگ الگ الفاظ میں کلام مجید کو پڑھنے کے بارے میں، مجھے بہت خوشی ہوئی. آپ اس کے بدلے میں جو مانگنا چاہو مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں. چلو بتاؤ، اللہ کی طرف سے آفر ہو، اللہ کی طرف سے فرمائش ہو، مانگو جو مانگنا ہو. حضرت جبرائیل آئے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ محمد مانگو، آپ سے اللہ بہت خوش ہے. بھائی کس بات سے خوش ہے؟ یہ جو آپ کے اللہ سے مانگنا کس بات پر خوش ہے؟ تو دیکھو اس سے یوں پتا چلا اللہ سے مانگو، مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ سے سوال کرو، کم سے کم 24 گھنٹے میں 10 منٹ نکالو اللہ سے مانگنے کے لیے. تو پوری توجہ اللہ کی طرف، اپنے آپ کو رکھ دو، اپنی ساری حاجتیں ساری ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھ دو. 10 منٹ ایسے ہی نکالو، پھر بعد میں دیکھنا آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں. اپنے اولاد کے بارے میں مانگو، یا اللہ اولاد کو صحیح توفیق دے دے، اولاد کو صحیح سمجھ دے دے، اولاد کو ہدایت دے دے. یا اللہ 5 منٹ ایسی مانگو. اب ہر آدمی جو پریشان ہے اولاد کے بارے میں، یا تو ان کی
بے راہبری کی بنا پر یا اس کے دنیا کے مسائل کی بنا پر، تو اللہ سے مانگو، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ مسائل حل کر۔ امام اوزاعی جیسے کتنے بڑے امام، بلکہ علامہ شعرانی کتنے بڑے امام، وہ خود فرماتے ہیں میں اپنے بچے سے پریشان تھا، میں جو چاہتا تھا اس طرح وہ میرا بچہ نہیں کرتا تھا، میں نے ہر قسم کی تدبیر اپنائی لیکن میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں اللہ ہی سے مانگوں، اللہ ہی سے میں درخواست کروں، تو میں تہجد میں دعا شروع کر دی۔ ایک دو دن نہیں گزرے تھے میرا بیٹا میرے پاس خود آیا کہ ابا آپ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں، آپ جو کہو گے میں مان لوں گا، میں تیار ہوں آپ کی بات ماننے کے لیے۔ ایک دو دن کے اندر مسئلہ حل، کئی سالوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا اپنی تدبیر سے۔ باپ، ہر باپ اپنے اولاد کے بارے میں کیسی تدبیر کرتا ہے کہ وہ صحیح رستے پر آ جائے، اپنے باپ کی جو امید ہے اس کے مطابق اس کی زندگی ہو جائے، لیکن نہیں ہوا، تہجد میں ہو گیا، اللہ سے مالا۔ تو ایسی 10 منٹ نکالو 24 گھنٹے میں کہ بس ہم ہو اور اللہ، تیسرا کوئی نہ ہو۔ اس کو اللہ، اس کو کہتے ہیں اللہ سے سرگوشی کرنا، مناجات کرنا، رات کی باتیں کرنا، اللہ سے بھی باتیں کرنا سیکھے، اللہ ہی توفیق دے۔ ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے کہ اللہ نے فرمایا ہے جو مانگنا ہو مانگو، دیکھیں بالکل قبول، دیکھیں ہاں۔ اس وقت کیا مانگا معلوم؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، 2 مرتبہ مانگا۔ تو کیا 3 دعائیں قبول ہوگی کہ تیسری دعا ابھی نہیں مانگتا، مرنے کے بعد مانگوں گا، قیامت کے دن مانگوں گا جب ضرورت پڑے گی۔ یا اللہ، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنی دنیا کے لیے، نہ مستقبل کے لیے، کسی کی، بس امت کے لیے، تو ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہے بتاؤ۔ تو یہ قرب کا موقع، یہ تو میں نے ایک بیان کیا، اس کے مقابلے میں کم، اور دوسرا جو قرب کا موقع تھا، ایسا قرب کا موقع تو کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ وہ کون سا موقع معلوم؟ معراج کا موقع۔ اب آپ ہی بتاؤ، جہاں اللہ سامنے ہو، اللہ کا دیدار ہو رہا ہو، آدمی دنیا کو یاد کرے گا؟ اس منظر کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کو جب آنکھوں سے آدمی جب دیکھے گا، حدیث سے پتا چلتا ہے جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جائے گا، حوروں کو بھول جائے گا، اپنے وجود کو بھول جائے گا کہ میرا وجود بھی ہے۔ ایسا آدمی ہمارا تن متوجہ ہو جاتا ہے، پتا بھی نہیں چلتا۔ میں ایک مثال دوں، آپ کہو گے اپنا وجود کیسے بھولے آدمی؟ میں آپ کو مثال دوں، صواحب یوسف، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر اپنا وجود بھی بھول گئی تھی۔ ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے، اپنی انگلیاں کاٹ دی، انگلیاں کٹ گئی، خون دے رہا ہے، لیکن ان کو کچھ پتا نہیں کہ تکلیف ہو رہی ہے۔ حالانکہ ایک کانٹا چوب جاوے، ایک خراش آ جاوے معمولی، آدمی بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یا تو انگلیاں کاٹ دی، زخمی، خون دے رہا ہے، لیکن ان کو پتا نہیں کہ ہماری انگلیاں کٹ رہی ہے۔ یوسف کے جمال کو دیکھ کر تو یوسف کا بنانے والا کیسا جمیل ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک عورت آئی برقعے میں، انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی رحمت، کیا حرج کی بات ہے، شریعت میں تو 4 تک اجازت ہے۔ انہوں نے کہا، عورت نے، کہ اگر شریعت کی طرف سے اجازت ہوتی میں اپنا نکاح کھولتی چہرے پر سے، صرف میرا آپ چہرہ دیکھتے، آپ خود کہتے ایسی عورت جس کے نکاح میں ہو کسی کو دوسرے نکاح کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ اللہ نے مجھے وہ حسن و جمال عطا فرمایا کہ چاند بھی شرما جاوے، اس لیے میں نے سوال کیا حضرت، اس زمانے کی سب سے زیادہ حسینہ جمیلہ میں ہوں، چاند شرما جاوے حضرت، ایسی عورت، ایسے آدمی کی میں بیوی ہوں، وہ یوں کہتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہیں دوسرے نکاح، اس لیے میں سوال کرتا ہوں۔ بس اتنا بولنا تھا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے، یہ عورت گھبرا گئی، جیسے ہی حضرت بے ہوش ہوئے، عورت چپکے سے وہاں سے سرک گئی، نکل گئی،
کہ کہیں میری بدنامی نہ ہو کہ میں نے کچھ کیا ان کو. مریدین بھی بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں آدھے گھنٹے کے بعد جب ہوش میں آئے, مریدوں نے سوال کیا, حضرت یہ تو آپ کی طرف سے عجیب یہ بات پیش آئی, آپ بے ہوش ہو گئے. اس نے ایسا کہا تو اطمینان سے کہا, ہاں. کیوں بے ہوش ہو؟ اس کی وجہ کہ اس نے یوں کہا, میرا وہ حسن و جمال ہے کہ میرے ہوتے ہوئے دوسرے نکاح کا تصور نہیں ہو سکتا. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ عورت اس طرح دعویٰ کرتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کر سکتا کوئی, تو میرا اللہ اس کو جو بنانے والا ہے وہ کیسا حسین و جمیل ہوگا. اس کے ہوتے ہوئے میں کسی کے سامنے اپنی پیشانی دیکھوں, میں کسی کے سامنے اپنی امیدیں رکھوں, میں کسی کے ساتھ اس کے ساتھ میں کسی کی عبادت کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اللہ کا مجھے تصور آ گیا جس کی بنا پر میں بے ہوش ہو گیا. میرا اللہ کیسا جمیل ہوگا, یا اللہ جب بنانے والا اللہ کیسا ہوگا. تو یہ ہے اللہ. تو آپ ہی بتاؤ, جب اللہ کا دیدار ہوگا آدمی اپنا وجود بھی بھول جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دنیا ہی میں دیدار ہو گیا معراج کے موقع پر. کتنا خوشی کا موقع آپ ہی بتاؤ. چلو آدمی بھول جائے گا نہیں, لیکن یاد رکھنا حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. بڑی تفصیل ہے, اتنا وقت نہیں کہ میں اس کو تفصیل سے سمجھاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں ہوئی اللہ کی. اللہ نے فرمایا تھا آپ ہمارے پاس آئے تو ہو, کیا تحفہ لے کر آئے؟ تو سارا تحفہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں کیا بدلہ دینا تھا وہ سب بیان فرمایا. ایسے موقع پر, اب اصل بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولے امت کو. ہم روزانہ تحیات میں پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا جب اللہ کی طرف سے یوں آیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ, تین بدلے لیے, سلامتی بھی ہو, اللہ کی رحمت بھی ہو, اللہ کی برکت ہو. اللہ خود فرماتے ہیں معراج کے موقع پر اللہ کا دیدار ہو رہا ہے, آپ اندازہ لگاؤ کتنا قرب, اس سے زیادہ قرب کسی کو نہیں ملا, نہ جبرائیل کو ملا نہ کسی کو ملا. ایسے قرب کے موقع پر, ایسے خوشی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولے. تو کس کو نہیں بھولے؟ امت کو نہیں بھولے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ میرے لیے سلامتی, میری امت کیا ہوگا؟ فوراً فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم سب پر سلامتی ہو اور عباد صالح یعنی صالح بندوں پر. ہم سب پر, اس کا مطلب کیا؟ صالح بندوں کے علاوہ جتنے بھی گنہگار بندے ہیں ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا معراج کے موقع پر. کتنا قرب, کتنا خوشی کا موقع. امت کو نہیں بھولے, اپنی اولاد کو یاد نہیں رکھا, اپنی اولاد کے بارے میں نہیں فرمایا, اپنے خاندان اور رشتے داروں کے بارے میں نہیں فرمایا, بلکہ امت کے بارے میں بیان فرمایا. کتنی بڑی رحمت. یہ میں آپ کو رحمت سمجھا رہا ہوں, ابھی تک کچھ میں نے بیان نہیں کیا. یہ تو باتیں ایک دم سے جو یاد آتی ہے وہ میں آپ کو کہتا ہوں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا آقا دیا, ایسا حبیب دیا, ایسا رسول دیا کہ اس سے بڑی کوئی رحمت نہیں, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں, اس سے بڑا اللہ کا کوئی احسان نہیں. اس امت پر بہت بڑا احسان ہے. چلو ابھی باتیں تو بہت باقی ہے, اپنا وقت ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ جو اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی, توفیق دی کہنے کی, تو انشاءاللہ میں کہوں گا. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی اللہ قبول فرماوے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خوب پیدا فرماوے, اور خوب ہمیں درود شریف پڑھنے کی, ذکر کی, دعاؤں کی, تہجد کی, نمازوں کی پابندی کی اللہ توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.